السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان مفتی حسان حاضر ہے۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک بڑا سانحہ ہے۔ آج ہم ٹھوس حوالوں کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا تعلق خود ان کے قریبی ساتھیوں یعنی شیعان علی سے تھا، اور اہل تشیعوں کی معتبر کتب اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس علمی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام مفتی حسان صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ کیا اہل تشیع کی کتب باقاعدہ صفحہ نمبر کے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قریبی ساتھی تھا؟ جی بالکل مفتی حسان صاحب، یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے۔ مشہور شیعہ عالم شیخ صدوق اپنی کتاب تذکرہ ائمہ اطہار کے صفحہ 20 اور ابن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب کی جلد دوم صفحہ 330 پر لکھتے ہیں کہ ابن ملجم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ جب وہ مڑا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے واپس بلا کر اس سے باقاعدہ عہد و میثاق لیا اور تاکید کی کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جب ابن ملجم نے سواری مانگی تو آپ نے اسے پہچان کر گھوڑے پر سوار کرانے کا حکم دیا۔ یہ حوالے ثابت کرتے ہیں کہ وہ شیعان علی میں سے تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا قریبی ساتھی تھا۔ پھر جنگ نہروان کے بعد اسی ابن ملجم نے 2 اور لوگوں کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر تذکرہ ائمہ اطہار کے صفحہ 22 اور مناقب کی جلد دوم صفحہ 331 پر موجود ہے۔ یہ تو بالکل واضح حوالے ہیں۔ مفتی صاحب، جب ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کر دیا اور اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے کیا فرمایا؟ اس حوالے سے کتب میں کیا درج ہے؟ علامہ عباس قمی کی مشہور کتاب منتہی الاعمال کی جلد اول کے صفحہ 231 پر اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس صفحے پر لکھا ہے کہ جب ابن ملجم کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ملعون، تو نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اس احسان کے بدلے کہ انہوں نے تجھے پناہ دی اور تجھے دوسروں پر ترجیح دی اور تجھ پر بخششیں کی۔ اسی جلد اول کے صفحہ 231 پر ہی درج ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں کمزور آواز میں اس سے فرمایا تھا کہ تو نے مجھے یہ بدلہ دیا؟ کیا میں نے تجھے مورد رحمت قرار نہیں دیا تھا اور تجھے دوسروں پر ترجیح نہیں دیتا تھا؟ یہ ترجیح اور احسانات صاف ظاہر کرتے ہیں کہ ابن ملجم ان کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ واقعی اپنوں کی غداری کا دکھ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شہادت سے قبل اپنی آخری وصیت میں امت کو کیا پیغام دیا، خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ماتم کے حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے بھی شیعہ کتب کے بہت واضح حوالہ جات موجود ہیں۔ تفسیر ابو حمزہ سمالی کے صفحہ 311 کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو گریہ کرنے یعنی رونے سے منع کیا اور فرمایا کہ اپنے رونے سے مجھے اذیت نہ دو۔ اس کے علاوہ شیعہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی کتاب الحجت کی جلد دوم صفحہ 253 پر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں علامہ باقر مجلسی کی کتاب جلاء العیون کی جلد اول کے صفحہ 294 اور 295 پر لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصحاب پیغمبر خدا سے ڈرو اور ان کی رعایت کرو، انہوں نے کوئی بدعت دین خدا میں نہیں کی۔ اور اپنے بعد رہنمائی کے لیے العمالی ٹوسی کی جلد دوم کے صفحہ 223 کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اللہ کی کتاب کھولو اور اس سے طلب کرو کیونکہ وہ بہترین کتاب ہے۔ سبحان اللہ! یعنی آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جڑے رہنے کی وصیت کی۔ آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جنازے کا کیا احوال تھا؟ کیا اہل کوفہ نے جنازے میں شرکت کی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے مفتی حسان صاحب۔ اصول کافی کتاب الحجت کی جلد 3 کے صفحہ 37 پر درج ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا باقاعدہ اعلان کیا، لیکن انتہائی حیرت کی بات ہے کہ کوفی شیعہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اسی کتاب کی جلد 3 کے صفحہ 38 پر لکھا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور صرف 2 اور شخص جنازہ لے کر نکلے اور آپ رضی اللہ عنہ کی مقام غری میں تدفین کی۔ جزاک اللہ مفتی صابر صاحب، آپ نے بالکل واضح طور پر مستند کتب کے ناموں اور صفحہ نمبروں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا تعلق دراصل شیعان علی کے گروہ سے تھا اور کوفیوں نے کس طرح آپ رضی اللہ عنہ سے بے وفائی کی۔
ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس مدلل گفتگو سے آپ کو حقائق سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اپنے میزبان مفتی حسان اور مہمان مفتی صابر محمود کو اجازت دیجیے۔ اگلی قسط میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔